اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت شفیع امت دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ پاک اساں سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں جیویں کہ پہلی ساڑی نشست ہوئی ہے نعت خوانی دی اور میں اس وچ باقاعدہ اعلان کیتا کہ میں تقریر کوئی نہیں کرنی، کیونکہ بزرگاں دا حکم آئی بھئی پتر تو تقریر کرنی ہے بھاویں تھوڑی دیر تقریر کر۔ سر جی میرے ذہن چ آئی کہ ساڈے کولوں 3-4 ثنا خان ہی ہن پے تے ٹائم دا پتہ ہی نہیں لگنا، 3 وج وینے نعت خان بھگتی وئی سن، ساڈے مہمان پیر صاحب آ وئی سن تے خطاب ہو وئی سی، لیکن وقت اتنی برکت پہ گئی ہے بھائی ثنا خان ایک بچ گیا ہے 3 حالے وجے نہیں۔ واہ واہ، یہ پیران دی زندہ کرامت ہے کہ تو پیو ماں دی نگاہ ہوئے نا پھر انہیں ہی ہوندہ ہے۔ حالانکہ میری ذہن چیو آئی بھئی جڑا ٹائم تے میں ٹپ بینا ہے تے میں اس کر کے اپنے خطاب نو کینسل کیتا ہے بھئی ظاہر ایسی مہمان خطیب بلائیں انہاں نو ٹائم دے ہوئے، لیکن دیکھو ٹائم توڑے سامنے ایک ثنا خان ساڑے کول پچھا پیا تے ٹائم حالے پورے 20 منٹ پہ سلامت رہو۔ تو میں صرف اس کر کے آیا تاکہ تسی ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ ساڑا جڑا ٹائم پیر عاشق صاحب نال بنے ہیں وہ 3 بجے دا ہی بنے ہیں تے تواڈی محبتاں دے پیش نظر میں اتھے آیا اور قبلہ والے صاحب دا حکم ہی سمجھو وہ پورا ہو گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا پتر تقریر کرنی ہے تے ہن انہاں دا حکم ہے چلو میں آ گیا تقریر ہن 20 منٹ ہو سی۔ اس کر کے تسی بالکل بور نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا بھئی ایڈا ٹائم ہو گیا ہے تے حالت نہ پہلا پیر آیا تے نہ خطیب آیا ہے۔ جیڑی گل اساں تواڈے میں اپنے منہ کیتی ہے اساں اس ٹائم دے پابند ہیں۔ 3 بجے انشاءاللہ پیر صاحب دا خطاب شروع کر سائیں تے 4 تو پہلے علامہ سیالوی صاحب دا خطاب شروع کر سائیں، لیکن کہ کر آئیں ٹائم اچ برکت جو پئی کھلوتی ہو نا۔ واہ واہ، ٹائم تے اگے ہن ٹردہ ہی نہیں پیا، گھڑی ٹردی نہیں پیا، اساں تے آ گیا بھئی 3 ایویں وج وینے تے 3 تے حالے وجدے نہیں پے۔ توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ تے بس میں صرف اپنے اس ٹائم نو پورا کر رہے ہیں تاکہ تسی بھی ڈسٹرب نہ ہو، وہ امام علی مقام دے ذکر دی غذا تانوں ملدی رہے۔ 3 تو پہلے میں میک چھوڑ دے بنا ہے، ساڑے ثنا خان حافظ حسن سیدی صاحب دربار سلطان باؤ تشریف لایا ہے، انہاں نعت پڑھنی ہے تو انشاءاللہ پیر صاحب سٹیج تے جلوہ گر ہو گئی سن، خطاب شروع ہو گئی سی، میں بس 15 منٹ ہی توانوں عظمت حسین ہی سناونی ہے، کیونکہ میں پھر ذکر حسین دیئے عظمت حسین دیئے تے اے ویلا گھڑیاں قبولیت دی بن گئی ہیں۔ میں تے توانوں اپنی دل دی سدھی کیتی بیٹھا کہ میرا پروگرام کوئی نہیں تقریر کرن تے، میری نیت کوئی نہیں، میرے گھر دا پروگرام ہے، میں کہ مہماناں نو پڑھاونا ہے، لیکن وڈے سائیں کرم فرمایا تے وڈے سائیں پھر چھوٹے سائیں، وڈے سائیں حسین پاک ہیں تے اے ساڑے بابا جان ہیں، ہاں جی تے اے انہاں دی قبولیت نال میں سٹیج تے آ گئے کہ میں تے اتنے انتظار بیٹھوں پیر صاحب آسیں تے سٹیج تے لے بھی سائیں، بارہ ہوں سارے توجہ رکھنی ہے
تے گل عظمت حسین دی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. نبی دے غلاموں حسین کون ہے؟ حسین اس ہستی دا نام ہے جنوں تیرے میرے نبی محمد چومیاں بھی ہیں آقا سنگیا بھی ہے. اللہ تم سلامت رکھے. بڑے بازاؤک بیٹھے ہو انہیں اخیر تک تسی بازاؤک بیٹھے رہو. حسین کون ہے جنوں حضور چومیاں ہی حضور سنگیا ہی. گل کرن تو پہلے میں گل یاد آ گئی ہے. بجلی چلی گئی ہے, تھوڑے جے معاملات ڈسٹرب ہوئے تے میں ایڈوانس تواڈے کول معذرت خواہ ہاں. تسی سارے میرے مہمان ہو, میں تواڈا میزبان ہاں کیونکہ پروگرام دی ساری ذمہ داری تے سارا سہرا قبلہ پیر صاحب والد صاحب میرے سر کیتا ہے. تے اس وچ کوئی لنگر وچ کمی کوتاہی ہو گئی ہوئے, ہوا وچ کمی کوتاہی ہو گئی ہوئے, ٹھڈے پانی وچ کمی کوتاہی ہو گئی ہوئے, بالاں کوئی چنگا تعاون نہ کیتا ہوئے تے میں ایڈوانس تواڈے کول معذرت خواہ ہاں کیونکہ مہمان دی سیوا کرنا انبیاء دی سنت ہے. حضرات توجہ فرما. حسین کون ہے جنوں میرے نبی چومیاں نبی سنگیا ہی. میں احادیث دا مطالعہ کیتا, تاریخ دا مطالعہ کیتا, سیرت دا مطالعہ کیتا. آج تائیں میں ایو جی روایت نہیں پڑھی کہ اللہ دے رسول حسین دے نانے نے کائنو چومیاں ہوئے. آقا نے کسے نو چومیا کسے نو سنگیا ہوئے میرے نبی نے. سارا جہاں حسین دے نانے نو چومیا تے ہے لیکن اے عظمت حسین دیئے جنوں آقا مصطفیٰ نے چومیا بھی ہے تے نالے سنگیا بھی ہے. حسینیت 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 ذکر حسین. اور حسین پاک کون ہے؟ ٹائم میرے کول بڑا تھوڑا ہے تے میں ڈر تے گل کر رہا متو اس ٹائم میں چی برکت پائے ونجے تقریر موڑ جناب علی گاں ٹور ونجے. توجہ میرے آلے پاسے. حسین کون ہے جنوں نبی چومیا جنوں نبی سنگیا. حسین کون ہے پیدا ہوئے گھٹی بھی تیرے میرے نبی دیتی ہے. تیرے گھر بال جمے انہوں گھٹی جناب والا دادا دادی نانا نانی دے وے لیکن اے عظمت حسین دیئے, اے شان حسین دیئے, اے مقام حسین دائے, اے رتبہ حسین دائے, اے درجہ حسین دائے, اے کمال حسین دائے, اے عروج حسین دائے. حسین نے او زبان چوسی ہے جس زبان دی گل اللہ دے قرآن نے کی تھی ہے. رب فرمانن وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. سونے ہاں تیری زبان دی کیا بات ہے جدو تو گل کرے نہیں جدو تو گفتگو کرے نہیں. حکم میرا ہوندہ ہے زبان سونے ہاں تیری ہوتی ہے. حسین کون ہے جنوں آقا چومیا جنوں آقا سمیا جنوں آقا زبان چسوائی جن دے کن چزان نانے محمد دیتی جن نے جناب والا گھٹی نانے محمد دیتی آزان نانے محمد دیتی. ایڈا محبت نال پلیا حسین وط مسجد نبوی میرے نبی بیٹھن تو سا بیٹھے ہو. مسجد نبوی ہے, توجہ مسجد نبوی ہے, حضور جلوگر ہیں, سید الانبیاء تشریف فرما ہیں, اللہ کے حبیب تشریف فرما ہیں. اسی دوران آقا حسین دی آمد ہوئی ہے. آقا حسین دی آمد ہوئی ہے. آقا حسین دی آمد ہوئی ہے. آج مرشد بیٹھا ہوئے سٹے تے مرید آوے ملن واسطے. مرشد ہاتھ چا کھنڈاوے کھنڈا کے سینے نہ لاوے. مرید فخر کردہ ہے, مرید خوشی دا اظہار کردہ ہے. حسین ابن علی مدرسے دے اندر آن والے ہو حسین او حسین ہے. جدو میرے نبی دی بارگاہ آوینا میرے نبی ید اللہ لے ہاتھ کھنڈا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. توڑی توجہ ہے صوفی صاحب. عظمت حسین تے گل پئی ہوندی ہے. حسین کون ہے جن دے واسطے رب دا حبیب اللہ دا محبوب اور نبیاں دا سلطان نبیاں دا امام نبیاں دا پیشوا اپنے ہتھاں نو کھنڈا لیندا ہے. مسجد نبوی سرکار جلوہ کر رہے ہیں. حسین کریمین دی آمد ہے, حسنین کریمین دی آمد ہے, علی دے پتر دی آمد ہے, زہرا دے لال دی آمد ہے, نبی دے نواسے دی آمد ہے, حسن دے بھرات
حسین پاک آئے، حسین پاک آئے، سلامت رہو، حسین پاک آئے، حسین پاک آئے، میرے نبی نے ید اللہ علیہ ہاتھ کھنڈائے، کھنڈا کے حضور دی محبت رکی نہیں، حضور ید اللہ علیہ ہاتھاں چلائے کے حسین پاک نو مڑ چمیاں، حسین پاک نو مڑ چمیاں، ایڈا تے حسین عظمت اللہ آئی، نبی چم دے ہی رہا، نبی چومتے رہتے، حضور چمیاں، چومتے میرے نبی منگیے دعا، تے شاءاللہ تواڈے حق وچ دعا قبول ہو وجے۔ اللہ دے نبی نے منگیے دعا، حضور فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحبہ من یحبہ، اللہ میرے نبی فرمایا اللہ میں اس حسین نال پیار کردہ، ایک کتاب ہی حسین دی عظمت دیئے، اللہ سلامت رکھے دین والے انہوں فرمایا اللہ میں اس حسین نال محبت کردہ، مالک تو بھی اس نال پیار کر، وقت جیڑا جیڑا اس نال پیار کرے تو بھی اس نال پیار کر، ایتا مطلب ہے رب دا پیار اس نالے، رب دی رحمت اس نالے، رب دا کرم اس نالے، رب دی رحمت او دے ہوتے، جیڑا نبی نال بھی پیار کرے، علی نال بھی پیار کرے، حسین مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ یزید بدبخت یہ فکرہ کہ میں نبی دے نواسے نو، میں علی دے پتر نو، میں زہرا دے لال نو شہید کر کے جت جاواں گا۔ سر جی یزید طاقت رکھن دے باوجود بھی، فوج رکھن دے باوجود بھی ہار گیا، علی دا پتر نیزے دی نوک تے قرآن سنا کے بھی جت گیا ہے۔ یزید مٹ گیا، نام مٹ گیا، علی دا پتر حسین ابن علی دا نام ہی بلندے، حسین دا خاندان ہی بلندے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ دعا کرو ٹائم میں تھوڑا تھوڑا ٹردہ پیا گا تے گل بالکل میری مقدی پئیے۔ علامہ جامی حضور دا وڈا عاشق ہے، آپ فرمائندے حضور جلوہ گار رہن اپنے کاشانہ آستانہ اقدس دے اندر، بڑی محبت علی گالے سنیو ایمان تازہ ہو جائے گا، عظمت حسین تے گل پئی ہوندی ہے۔ حضور جلوہ گار رہن میرے نبی دی بارگاہ دے اندر، حضور دی سجی سائیڈ تے آقا حسین، کھبی سائیڈ تے سونے نبی محمد مصطفیٰ دا پتر جناب ابراہیم جلوہ کر رہے ہیں۔ ہون گودی نبی دیئے پتر علی دائے، ایک پاسے پتر علی دائے، دوسرے پاسے پتر نبی دائے، چار پانچ بندے توجہ اور پر کر گئے ہو، جیڑے توجہ کیتی بیٹھے ہو، میں تواڈے حق کی دعا کردہ اللہ تانوں حسین پاک دی عزت و عظمت دے صدقے نال برکت رحمتاں نال نوازے۔ گل بڑی محبت والی ہے، گوتی نبی دی تے پتر علی دائے، ہیوی سجی سائڈ دے پتر نبی دائے، نا ابراہیم ہے نا کھبی سائڈ تے، حالانکہ ہومنا اے چاہیدہ دستور انسانیت ہے، قانون انسانیت ہے کہ باپ نو بیٹے نال بڑی محبت ہوندی ہے، بڑا پیار ہوندا ہے، چاہیدہ اے ہاں کہ نبی پاک دا بیٹا جناب ابراہیم سجی سائیڈ تے ہوویڑا، حسین پاک نبی دا نواسا ہے کھبی سائیڈ تے ہوویڑا۔ تیرے میرے نبی محمد نے اپنے نواسے حسین نو بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ مخدومہ کونین دے پتر نو سجی سائیڈ تے بہا کے میرے نبی نے اپنی امت نو دسے آئے جی میں سارا جہاں میں محمد نال پیار کریں گا، میں محمد حسین ابن علی نال پیار کریں گا، جی میں سارا جہاں میں محمد سے پیار کرتا ہے،
میں محمد سے عشق کرتا ہے. فرمایا میں اللہ دا رسول اپنے پتر حسین نال پیار کرنا. گودی نبی دیے بیٹا علی دا ہے, گودی نبی دیے دوسرے پاسے بیٹا بھی نبی دا ہے. اسی دوران ملائکہ دے سردار جناب جبرائیل دی آمد ہوئی ہے. انشاءاللہ تواڈی توجہ دی آمد ہی ہو جائے. کیتی بیٹھی ہو لیکن دل والے کان کھول کے بہو, گل بڑی مزیدار ہے, ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. عظمت حسین ہے, گودی نبی دیے بیٹا علی دا ہے, گودی نبی دیے کھپے پاسے پتر نبی دا ہے. ملائکہ دا سردار آیا, جبرائیل امین آئے, عرض کیتی آقا رب دا سلام قبول کرو, میں ایک میسج لئی ودا, ایک پیغام لئی ودا, ایک درخواست لئی ودا. وہ درخواست لے کے تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا. میرے نبی فرمایا جبرائیل داس کیڑی درخواست لے کے آیا ہے, کیڑا سوال لے کے آیا ہے, کیڑا میسج لے کے آیا ہے؟ عرض کیتی سونیا اللہ پہ فرماندا ہے, توجہ سارے فرمایا اللہ کرے گال تو انہوں سمجھ آ جائے. اللہ فرمایا جبرائیل عرض کر دیں خالق میرے نبی محمد خالق کائنات رب ذوالجلال پہ فرمائیں دیں اے دوویں تواڈے شہزادے حسین ابراہیم اے توانو ہی پیارن, اللہ نو پیارن. رب پہ فرماندا ہے میرے نبی محمد انہاں دوواں وچوں ایک نو چن لو, ایک تواڈے کولوں رہ وئی سی, دووا ساڈے کولوں چلا سی. ایک آپ کے پاس رہ جائے گا یا رسول اللہ, دوسرا اللہ کے پاس چلا جائے گا یا رسول اللہ. رب پہ فرماندا ہے اے دوویں شہزادے جیندے اُتے تساں ہاتھ چ رکھے سو, او تواڈا بن وئی سی, دوا اللہ دا بن وئی سی. ہن ایتھے میں عظمت مصطفیٰ دا ایک جملہ ایک نقطہ دیونا چاہنا. سارا جہاں رب دی رضا چاہندا ہے. جیڑے پہنچے ہو تانوں میں سلام کرے نا. سارا جہاں رب دی رضا چاہندا ہے, رب محمد مصطفیٰ دی رضا چاہندا ہے. اللہ پہ فرماندا ہے توجہ, رب پہ فرماندا ہے سونیا جیڑی تیری رضا ہے وہ ساڈی رضا ہے. تساں حسین پاک نو چننا چن لو, تواڈی رضا ہے تے ساڈی رضا ہے. پتر ابراہیم نو چننا ہے چن لو, تواڈی رضا ہے تے ساڈی رضا ہے. ہن جبرائیل امین نے جدوں کیتی نا عرض تے میرے نبی سجے پاسے حسین پاک نو لئی بیٹھے ہن گودی وچ, تے کھبے پاسے پتر ابراہیم نو لئی بیٹھے ہن. اے جدوں جناب والا سوال سنیا, عرض سنی, میرے نبی نے آقا حسین پاک نو انج کر کے ویکھیا جی میں بندہ شیشے نو ویکھدا ہے. میرے حضور نے ویکھیا, ویکھتے میرے نبی فرمایا, اور احادیث روایت دے لفظ کہ حق تے بندا ہے حضور ابراہیم پاک نو ویکھنا, اس کی طرف بھی توجہ کرتے. اصول تو احسن سیدی صاحب یہ تھا کہ بیٹے کی طرف بھی توجہ کرتے, لیکن تصویر حسین جو سامنے آئی مڑ کہیں دیکھنا. تصویر حسین جو سامنے تھی پھر کیا دیکھنا. ہن وکھائے نانے دی محبت تے پھر اگوں نواسے دی محبت. میرے نبی نے انج کر کے ویکھیا تے ویکھتے فرمایا جبرائیل جے میں حسین دے پاروں آکھا نا کہ حسین اللہ کو چلا ونجے, ابراہیم میرا پتر ہے میرے کو رہ ونجے, فرمایا انہاں دے جاون نال مینوں ہی تکلیف ہو سی. توجہ, مینوں ہی تکلیف ہو سی, مینوں ہی تکلیف ہو سی. پوتر کہیں دا ٹور ونجے نا پیو نو تکلیف ہوندی ہے. پتر کہیں دا ٹور ونجے نا تکلیف ماں پیو کول پچھو. اواڈی گواڈی نو یار بیلی سجن نو او درد نہیں ہوندا جیڑا درد پیو ماں نو ہوندا ہے. جیڑا درد پیو ماں نو ہوندا ہے اواڈی گواڈی نو درد نہیں ہوندا. میرے نبی نے رکھی تصویر سامنے, تصویر حسین ویکھ کے آقا فرمایا جبرائیل اگر میں یہ کہہ دوں کہ نواسہ حسین کو لے لو تو اس کے جانے سے مجھے تکلیف ہوگی.
آنا محمد حضور فرما رہے ہیں میں محمد کو تکلیف ہوگی، میں محمد کو تکلیف ہوگی، پتہ نہیں کینوں اے جملہ سمجھ آئے، مینوں تکلیف ہو سی۔ مسلمانوں کربلا دی دھرتی تے جدو حسین شہادت دتی ہو سی، یزیدہ کمینیاں تیر چلائے ہو سن، میرے نبی نو کتنی تکلیف ہو جی، حضور نو کتنی تکلیف ہوئی ہو سی۔ حدیث دے لفظ کہ میرے آقا خواب دے عالم دے اندر تشریف لے کے آئے اور حضور دے زلف امبرین کربلا دی جڑی خاک ہے، حضور دے زلف امبرین تے جلوہ کر رہے۔ حضور کے پہ فرمائندن جبرائیل مینوں تکلیف ہو سی، میرے دماد علی نو تکلیف ہو سی، میری بیٹی سیدہ زہرا نو تکلیف ہو سی۔ جبرائیل میں محمد آج اعلان پہ کردہ، رب میرے کولوں امتحان لے آئے، کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے امتحان لے آئے، رب میرے کول امتحان لے آئے، میں محمد اعلان پہ کردہ پتر میرا ہے نا اودا ابراہیم ہے، آج میں اس پتر ابراہیم نو اپنے نواسے حسین تے قربان کر دینا، اپنے نواسے دے قربان کر دینا۔ مسلمانوں گل اگلی ہے بالکل مک گئی ہے، ایمان نو تازہ کرنے والی گل ہے۔ میرے نبی نے ایک بیٹا ابراہیم واریا، اس واقعہ تو ٹھیک 3 دن بعد جناب ابراہیم دا وصال ہویا، جیڑے بیٹے نے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بچپن دے عمر دے اندر، کم سنی عمر دے اندر آپ دا وصال ہویا۔ 3 دن بعد آپ دا وصال ہویا۔ وصال تو بعد نواسہ حسین جدوں بھی بارگاہ مصطفیٰ آوینا نا، حضور صحابہ دے مجمع وچ بیٹھے ہووینا نا، جویں آج مجمع حسین دے نام دا سجے آئے بیٹھے ہووینا نا، تے میرے نبی فرماوینا فخر کر کے فرماوینا، حضور فرماوینا صحابہ ایو میرا حسین ہے جہیں دے اتے میں اپنے پتر ابراہیم نو قربان کیتا ہے، ایو میرا حسین ہے جہیں دے اتے میں اپنے پتر ابراہیم نو قربان کیتا ہے۔ حضرات توجہ، میرے نبی نے اپنا ایک بیٹا نواسہ حسین تے قربان کیتا ہے، پھر حسین دی وفا ہی ویکھو، حسین دی محبت ہی ویکھو، حسین دا جذبہ ہی ویکھو۔ نانے نبی ایک پتر ابراہیم اپنے نواسے حسین تے وارے آئے، جدو نانے دی شریعت تے دین تے پیرا دیون دی واری آئیے، پھر حسین قدم پچھے نہیں رکھیا، حسین قدم آگا کر کے جوان علی اکبر بھی دیتا، معصوم علی اصغر بھی دیتا، اور محمد قاسم و عباس دے کے دسیا یزیدہ تو کل بھی مردباد آویں آج بھی مردباد ہے، میں نبی دا نواسہ حسین کل بھی زندہ باد ہوں، میں حسین آج بھی زندہ باد ہوں۔ زندہ باد۔ بس بس قبولیت علی محفل ہو گئی، میں دعا دا طالب ہوں۔ والد ہوندہ ہے، پیر ہوندہ ہے، مرشد ہوندہ ہے، میرے مرشد ہی ہیں، میرے ابا حضور ہی ہیں، انہاں تھاپڑا دے چھوڑیا، دعا دے چھوڑیے تو بس میں تے حاصل ہی ہو کرنی آئی، میں تے حاصل ہی ہو کرنی آئی۔ حالانکہ قبلہ والد صاحب میرے مزاج دے بڑے سخت ہیں، ایویں عام کہنو شاباس نہیں دیں دے، توجہ ہے کہ نہیں، گال میں آج کھلی کر چھوڑیے، لیکن انہاں دی دعا میرے واسطے سنت ہے، گل بالکل مک گئی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ آئے آئے ٹائم میں تے برکت پم دی پئی ہے، پوت روپیہ آدھا پیر ہونی ادھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھے رہا سنو اور تو سائے نہ کھائے وہ پیروں نے اعلان ترائے دا کیتا ہے تو موڑ آئے کوئی نہیں، تو میں تو بالکل میں چھوڑوں ہوں تو آ گیا بھائی ادھا گھنٹہ پیروں نے لیٹ ہیں تو اڈر اب تو ہے کہ جناب؟ اچھا اچھا اللہ اکبر، چلو ٹھیک ہے جی، گل بالکل ختم کریے۔ ثنا خان ساڑھے کل موجود ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نہ اندروں بڑا ڈردہ رہنا،
میں کہ سال بعد ساڑھا اجتماع ہوندے تے میں تو کہنی دل آزاری کسے وجہ نال نہ ہوئے تو ساں دور دور تو آئے ہو ساڑھا مشن ہے کہ ٹائم نال ساڑھا اے ذکر حسین دا پروگرام مک جائے بہرحال لیٹ ہو جائے تے انہوں برداشت کرائے کیونکہ کربلا دے کاری نے ذرا منظر لے کے آؤ میں نیٹ تے پڑھ رہا ہوں کہ مکے تو کربلا تک دا سفر 37,000 کچھ کلومیٹر بڑھنا ہے اگر میں غلط نہ ہوا سر تعال محسن صاحب محسن ماڈل سکور دے پرنسپل سر ایسے ہی ہے کم و پیش 37,000 کلومیٹر اتھوں کراچی کتنا بڑھنا ہے جناب 1,000 کلومیٹر کراچی تے بندہ آکے بند میں گاڑ موڑ تو کراچی بہنا ہے چنگے بھلے بندے دی دھاڑ نکل بند او کراچی لوگوں اس تصور کو اس خیال کو ذہن میں لے کے آؤ یہ کراچی 1,000 دا سون کے توڑی دھاڑ نکل بند دیئے حسین 37,000 چلو گال کم و پیش دی آوائیں دی اساں ساتھی کٹ دینے ہیں گال سمجھن واسطے 30,000 تے منیں دے ہو یہ تو موٹی گال کی تھی 30,000 کلومیٹر کا سفر حسین نے مکے سے کیا اور مدینے سے مکے تک کی جو مسافت ہے تو وہ آپ جان سکتے ہیں جٹ سے لیکن حسین پاک جیڑی بڑی قربانی دیتی ہے تو ساؤڈی قربانی تیالے نہیں نہ دے رہے لیکن عرض کرنا چاہ رہے ہیں اگر دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے تو اس نے برداشت کرائے لیکن گل میں کتھے کر رہے ہیں کہ نانے نبی نے ایک بیٹا گل بالکل مکدی پہ یہ توجہ فرمایا جے میں دعا دا ہی طالب ہوں دعا میں مل گئی ہے ہون تو سی توجہ فرمانی ہے میں گل دا تقریر دا نتیجہ دیونا چاہنا نانے نبی نے ایک پتر ابراہیم اپنے نواسے حسین تے واریا حسین دی وفات تو قربان جائیے عظمت تو قربان جائیے شان تو قربان جائیے مقام تو قربان جائیے عظمت تو رفعت تو درجہ تو کمال تو قربان جائیے حسین ہوئے جنہیں 72 قربان بھی کی تھے کمبہ قربان بھی کی تھا نانے نبی پوچھتے جا مشہور روایت ہے گل بڑی محبت علی ہے حضور فرمائیاں 70 تسبیحاں مولا علی سرکار نماز تو ہوئے فارغ حضور دی بارگاہ چو اٹھے تے بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئے ادب دی گل ہے توجہ ہے کہ نہیں بارگاہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے حاضر ہوئے آپ نے جا کے شکایت کی تھی فاطمہ حسین پاک نو سمجھاؤ کیونکہ آقا حسین دا بچپنا ہا آقا حسین نو سمجھاؤ نانے دی بزرگی دا خیال کیتا کریں نانے دی بزرگی دا خیال کیتا کریں حضور سجدے چ گئے اے پشت سوار ہو گئے نانے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے 70 تسبیحات پڑھیاں روایات کے مطابق سیدہ کائنات دے چہرے تے جلال آیا آپ نے فرمایا حسین نانے دی بزرگی دا خیال کیتا کرو پھر پتر زہرا دا آئی بیٹا علی دا آئی نواسہ نبی دا آئی آپ نے فرمایا اماں جلال نہ فرماؤ آج پتہ نہیں کینوں گل سمجھ آئے اماں آج میرے نانے نے میری خاطر 70 تسبیحاں پڑھیاں نا تے سجدے نو لمبا کیتا ہے اماں ایک ویلا آسی نانے دے دین شریعت بچاون واسطے میں 70 نہیں 72 قربان کر دے واگا مسلمانوں وہی پیغام دیونا چاہنا یزید نو تے یزید دے فکر رکھن والے لوگوں نو دسنا چاہنے ہیں مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم جنہوں گل سمجھ آئیے ہاتھ لہرا کے پڑھ لوے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا لہرا رہا ہے آج بھی پرچم
کون حسین اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، پشت نبی پہ سوار حسین ابن علی ہے۔ یزید سے پوچھو اب جا تو سردار حسین ابن علی ہے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم۔ کون حسین افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا؟ میں چاہنا تقریر بالکل مک جائے تو ہون ٹائم میں برکت پائے گئی، یہ پیروں نے انہیں لیٹ ہو گئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایدہ مطلب ہے اساں چاہنے ہیں اساں تقریر چھڑائیں، مائک چھڑائیں، سائیاں دن نہیں حال نہ چھوڑو، لگے رہو ذکر کی تیر رکھو آئے جڑا میری گل نہ پوچھے۔ لہرا رہا ہے آج بھی، سوڑ لے ذرا جا کے بہو، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم۔ میں چاہنا تھوڑے جے وقت دے اندر اسی آقا حسین دی بارگاہ دے اندر خراج محبت پیش کر لئیے، اپنی محبتاں دا خراج پیش کر لئیے۔ لوگو حسین کون ہے؟ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پلک تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم۔ کون حسین ہے؟ میرے مرشد باؤ فرما دین، جے کر دین علم میں چہوندا تاں خیمے، جے کر دین علم میں چہوندا تاں سرنے زیدیوں چڑھتے ہو، 18,000 جو عالم ماہی اگے حسین دے مردے کیوں، جے کر مردے بیت رسولی خیموں تمبے کیوں سڑتے ہو، جے کر ملاحظہ سروردہ کر دے تے پانی کیوں بند کر دے ہو، پر صادق دین انہاں دا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم۔ حسین کون ہے؟ سر مبارک تھا سجدے اندر، سر مبارک تھا سجدے اندر، توجہ ہے کہ نہیں؟ سر مبارک تھا سجدے اندر، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے حضور آگے حضور آگے، صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حسین ابن علی گھر سے آ رہے تھے، پشت نبی پہ سوار ہو کر امت کو یہ بتلا رہے تھے، ملے گی جنت ملے گی جنت ملے گی جنت ملے گی جنت، پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم۔ حضرات گرامی قدر، صبح قیامت تک آقا حسین دے ذکر دا پرچم بلند رہے گا، آقا حسین دی عظمت دا پرچم بلند رہے گا۔ یزید مٹ گیا، نام مٹ گیا۔ میں بارہا دفعہ یہ جملہ بیان کر کے اپنے ایمان نو تازہ کردہ، میں کہنا تسی کسی محفل دے اندر چلے جاؤ، کسی مجلس دے اندر چلے جاؤ، تانو یزید نا دا بندہ نہ مل سی۔
اگر ملسی مڑو یزیدی ہو سی حسینی نہ ہو سی یزید نا دا بندہ نہیں ملے گا تو اسی جس محفل چلے جاؤ تو انہوں مولا علی دے نا دا بندہ مل جائے گا نوکر حسینی مل جائے گا غلام حسینی مل جائے گا تے غلام حسین آیا بیٹھا ہے توجہ ہے کہ نہیں غلام حسین تو انہوں ہر جا مل جا سن پتہ چلیا خلاصہ نکلیا حسین ابن علی دے ذکر دے اندر آن والے ہو اسا اس پیر نو منن والے ہاں جس نے نیزے دی نوک تے قرآن سنایا ہے او حسین اج بھی زندہ ہے حسین کل بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ حسین کل بھی زندہ اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے 3:15 ہو گئے 3:30 انشاءاللہ پیر سے پہنچ رہے ہیں ہون ثنا خان رسول حافظ احسن سیدی صاحب 15 منٹ دی حاضری پیش کر سن آپ سب حضرات بڑی محبت نال تشریف رکھو انہاں دی آمد تو پہلے نعرہ سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 حسینیت